چراغ دل کو ذرا احتیاط سے رکھنا کہ آج رات چلے گی ہوا اداسی کی۔ جی السلام علیکم ناظرین، آسٹریلیا سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ امرین شاہد۔ زندگی گاڑی کا وہ پہیہ ہے جو چلتا رہتا ہے، اور زندگی میں ایسے بہت سے لمحات آتے ہیں جب اس پہیے میں سے ہوا نکل جاتی ہے، لیکن اسے پھر سے بھی چلنا پڑتا ہے۔ آج کل اسی طرح ہم لوگوں کی زندگی ایسی ہو چکی ہے کہ ہم ڈپریشن، اداسی کا شکار ہیں۔ اگر ہمارا کوئی کام نہ کرنے کو دل کرے تو اس کے باوجود بھی وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈپریشن ہے۔ ہم انسان ہیں، روبوٹ نہیں، اس لیے ہم میں خیالات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں اور جذبات بھی ہیں۔ ہم خوش بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور ہماری زندگی میں ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر یہ اداسی، بیزاری اور چڑچڑاپن روزانہ طاری رہے، ہفتوں اور مہینوں تک جاری رہے، تو یہ ڈپریشن جیسے مرض کی علامت ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی امراض میں سب سے زیادہ عام اور خطرناک مرض ڈپریشن ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آگاہی بہت کم ہے۔ بہت سارے افراد اس کو شخصیت کی خامی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ فلاں حساس طبیعت کا مالک ہے، یا یہ ایک عارضی کیفیت ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر کسی جن یا بھوت کا سایہ آ گیا ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے اپنے بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ظاہری طور پر بہت خوش لگ رہے ہیں، دوسروں سے ملتے جلتے یا ہنسی مذاق کرتے ہیں، تو ہم کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اس لیے اکثر یہ باتیں ہمیں سمپلی عام روٹین میں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یا خوش رہا کرو، تم بہتر محسوس کرو گے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ذکر کریں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا وہ آپ اس کا علاج کروا رہے ہیں، تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ ڈپریشن کوئی بیماری نہیں، بلکہ کردار کی کمزوری یا گناہ کا احساس ہے۔ ڈپریشن بالکل ایک بیماری ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، ذیابیطس یا دیگر امراض، اور یہ بیماری کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، وہ اندر سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اور جیسے اور بیماروں کو، بیماری کے جو مریض ہیں ان کو ہمدردی اور علاج کے وہ مستحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ڈپریشن کے مریض بھی توجہ اور علاج کے مستحق ہوتے ہیں۔ تنقید اور مذاق اڑانے کی بجائے ان کو ہمدردی ان سے کرنی چاہیے۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق آج دنیا کا ہر تیسرا شخص ڈپریشن کا شکار ہے، جبکہ دنیا بھر میں سالانہ تقریباً 8 لاکھ افراد ذہنی دباؤ کی وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ تقریباً 20% لوگ ڈپریشن کے باعث دیگر نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایک تحقیق کے مطابق کم از کم 3% آبادی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہے، اور ہر چوتھے گھر میں ایک ذہنی مریض موجود ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 15 سے 29 سال کے افراد میں خودکشی کا تناسب اتنا زیادہ کیوں ہے، اور پاکستان میں یہ تناسب بڑھتا جا رہا ہے؟ تو ان سب میں سب سے بڑی وجہ ڈپریشن کی ہے۔ ڈپریشن میں ہوتا کیا ہے؟ جب مایوسی اور اداسی کا غلبہ بہت دنوں تک رہے اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات ہیں اس سے متاثر ہونے لگے، اور اس متاثرہ شخص کو ایک خول میں وہ اپنے آپ کو بند کر لے، اسے ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ طبی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اداسی اس وقت ڈپریشن کی بیماری کہلانے لگتی ہے جب اداسی کا احساس کم از کم مسلسل 2 ہفتے تک برقرار رہے اور ختم ہی نہ ہو۔ اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معاملات اس سے متاثر ہونے لگیں، اور آپ پر منفی خیالات اور خواہشات کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟
डिप्रेशन के मर्ज में दिमागी हार्मोन्स यानी डोपामाइन और सेरोटोनिन की सतह में कमी और बेशी आती है, जो कि बराह रास्त मिजाज और जिस्मानी तवानाई से मुंसलिक हार्मोन्स में हमारे जिस्म और मिजाज में बहुत सी तब्दीलियां रहनुमा करना शुरू कर देती हैं। इसलिए इसकी शिद्दत आम उदासी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गहरी और तवील होती है। डिप्रेशन की मरकजी अलामत मिजाज में उदासी और ज़िंदगी में दिलचस्पी खो देना है। ऐसी सरगर्मियां जो पहले पुरलुत्फ लगती थी, इनमें कशिश ख़त्म हो जाती हैं। मरीजों में पछतावा या मायूसी, उम्मीद को खो देना और मौत या खुदकुशी का ख्याल उभर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मरीज में तमाम अलामात मौजूद हो, लेकिन अगर आप इनमें से कम कम 4 अलामात आप लोगों में मौजूद हैं तो इस बात का इम्कान है कि आप और मैं डिप्रेशन का मरीज का मर्ज का शिकार हैं। नंबर 1, हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना, हफ्तों या महीनों तक इस उदासी का सिलसिला जारी रहना। नंबर 2, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो, इनमें अब दिल ना लगना, किसी काम को भी करने में आपको मज़ा ना आना। तीसरी अलामत है जिस्म में दर्द, और वो भी बगैर किसी ज़ाहरी वजह के, जैसे कमर में दर्द, पट्ठों में तकलीफ या जिस्म में किसी भी जगह बिला वजह दर्द डिप्रेशन की निशानी समझी जाती है। नंबर 4, इस तरह जिस्मानी या ज़हनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करना। नंबर 5, इस तरह रोज़मर्रा के कामों या बातों पे तवज्जो ना दे पाना। नंबर 6, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, अपने आप को फजूल और नकारा समझना। डिप्रेशन आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियों को भी मुतासिर करता है। आपका बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, या फिर आप लोगों से मिलने मिलाने से कतराते हैं। नंबर 7, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना। नंबर 8, खुदकुशी के ख्यालात का आना, खुदकुशी करने के बारे में सोचना, ये वो सारी वजूहात हैं। नंबर 9, बेख्वाबी, नींद का ख़राब हो जाना, खुसूसन अल सुबह तक जागना या फिर दिन में बहुत ज़्यादा सोना। नंबर 10, जिस्मानी दर्द की तरह आधे सर का दर्द यानी माइग्रेन भी डिप्रेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। नंबर 11 पर है भूख खराब हो जाना, क्योंकि डिप्रेशन इन हार्मोन्स पर भी असरअंदाज होता है जो कि खुराक के ख्वाहिश को कंट्रोल करते हैं, यानी ज़्यादा भूख लग सकती है या कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। इसके नतीजे में लोग या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खा लेते हैं, जिसके नतीजे में उनके वज़न में अचानक से मोटापा का शिकार हो जाते हैं, या वो अचानक से उनमें आप कह रहे कमज़ोरी या बदहाज़मी का से उनका मैदा ख़राब हो सकता है। सीने में जलन, कब्ज़ और हैज़ा वगैरह, कै वगैरह, इन सब के मामलात इससे मुंसलिक हैं। अगर आप में से कोई भी इसका शिकार है या इनमें से कोई अलामत इसके अंदर है तो शर्मिंदगी और मायूस होने की ज़रूरत नहीं। ये एक बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है। और लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे और कहते रहेंगे, किसी की बातों पे गौर मत करें। आपकी ज़िंदगी आपके लिए बहुत कीमती है, आपके प्यारों के लिए बहुत कीमती है, इसलिए बर वक्त इसकी तशखीस करवाकर बराबर इसका इलाज करवाएं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।